ویلنٹائن ڈے یعنی 14 فروری کا دن، جسے محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس روز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ لوگ پھول اور تحائف دے کر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کو مغربی اور سینکڑوں ممالک میں باقاعدہ ایک تہوار کی طرح منایا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مغربی ممالک میں نئے سال اور کرسمس کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا تہوار یہی ہے۔ میڈیا کی بہت زیادہ اشتہار بازی اور پروگرامز کی وجہ سے پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں سے مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلباء و طالبات تقریباً ہر کالج، یونیورسٹی، گلی بازاروں میں اور دوسری پبلک جگہوں پر بے حیائی کی حدیں پار کرتے اور ایک دوسرے کو پرپوز کرتے نظر آتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ٹی وی چینلز اس معاملے میں لوگوں کو آگاہی دینے کی بجائے اس تہوار کو باقاعدہ بڑھاوا دینے میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ چند نام نہاد آزاد خیال بھی اس تہوار کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کو اصل تاریخ اور حقیقت کیا ہے؟ اس کو کیوں منایا جاتا ہے اور اس کو منانے کی پیچھے کیا وجوہات پوشیدہ ہیں؟ ویلنٹائن ڈے تاریخ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کیونکہ دنیا ایسے مشرک اور کافر لوگوں سے بھر چکی تھی جو کہ سورج، چاند اور آگ جیسی چیزوں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیسری صدی عیسوی میں ملک روم اس وقت سپر پاور تھا جس پر کلاڈیس ٹو نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بت پرست قوم تھی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے اور ان کا نام لوپرکال تھا۔ ہر سال فروری کی 15 تاریخ کو ایک تہوار منایا جاتا تھا اور لیوپس نامی بت کی پوجا کی جاتی تھی تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروحوں سے پاک کر دے اور انہیں صحت اور زرخیزی عطا کرے۔ اس موقع پر باقاعدہ ایک قرآن اندازی کی جاتی تھی جس میں ایک بڑے ڈبے میں تمام نامحرم کنواری لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے تھے۔ ایک نامحرم کنوارا لڑکا ایک نام منتخب کرتا تھا اور جس کی لڑکی کا نام نکل آتا اس لڑکے کو ایک سال یعنی اگلے سال کی 15 تاریخ تک بغیر شادی کیے جنسی تعلقات قائم رکھنا پڑتے تھے۔ بعد میں اس تہوار کا نام فیبریا لکھا گیا جس سے فروری مہینے کا نام نکالا گیا۔ سال کے مختلف مہینوں کے بارے میں حقائق دلچسپ ہیں جس کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک عیسائی پادری سینٹ ویلنٹائن تھے جس نے اس بے حیائی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو سرعام اس بے حیائی سے بچانے کے لیے شادیاں کروانا شروع کر دیں۔ کلاڈیس فتوحات کر کے روم کو مزید طاقتور اور عظیم ریاست بنانا چاہتا تھا، مگر جب جنگ کے لیے بھرتی شروع کی تو بہت کم لوگ شامل ہوئے اور اکثریت نے نہ شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ کلاڈیس کو اس بات کی بڑی تشویش لاحق ہوئی۔ اس نے تحقیق شروع کرنے کا حکم دیا تو پھر پتہ چلا کہ بہت سارے نوجوان لڑکے شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا سارا دھیان جنگوں سے ہٹ کر ان کی بیوی بچوں کی طرف مرکوز ہو گیا ہے۔ اس پر کلاڈیس نے فرمان جاری کیا کہ آئندہ سے حکومت میں کوئی شادی نہیں کرے گا ورنہ اسے سخت سزا دی جائے گی، اور اس کو قانون بنا دیا۔ مگر سینٹ ویلنٹائن نے حکومت کے اس فرمان کی مخالفت کر کے چوری چھپے نوجوان کی شادیاں کرواتا رہا۔ جب کلاڈیس کو اس کی خبر ہوئی تو نہایت غضبناک ہوا اور ویلنٹائن کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اسی قید کے دوران سینٹ ویلنٹائن کی ملاقات کلاڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جولیا روزانہ ایک گلاب کا پھول لے کر اس سے ملنے آتی تھی۔ جب اس بات کی خبر کلاڈیس تک پہنچی تو اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کر کے ایک شرط رکھی کہ تم رومی مذہب کو چھوڑ کر بت پرستی کو اپنا لو ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مگر ویلنٹائن کے انکار پر اسے 14 فروری کو پھانسی دے دی گئی، مگر اپنی پھانسی سے قبل اس نے جولیا فروم یور کے نام ایک خط لکھا جس کے الفاظ یہ ہی تھے:
اسی مناسبت سے ویلنٹائن یعنی سینٹ ویلنٹائن کا دن منایا جانے لگا۔ 12ویں صدی عیسوی تک اس واقعے پر پوری خاموشی رہی، جس کے بعد چند سازشی دماغوں کے تصور لے کر سینٹ ویلنٹائن یعنی فیبریا یا لوپرکال نے پادری کے نام کا لیبل لگایا اور اس کو پوری دنیا میں متعارف کروایا تاکہ اس سے ایک مذہبی رنگ دے کر لوگوں کی ہمدردی حاصل کی جا سکے اور زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کی جا سکے۔ یورپ کے بعد ایشیائی ممالک خصوصاً اسلامی ممالک میں میڈیا کے ذریعے اس کو متعارف کروایا گیا، جس کے پس پردہ دو عزائم پوشیدہ تھے۔ ایک تو نوجوان نسل میں بے حیائی اور لبرلزم کو فروغ دینا، اور دوسرا اس دن کی مناسبت سے فروخت ہونے والی مصنوعات مثلاً چاکلیٹ، گفٹ، پھول، جویلری کی بدولت اپنے کاروبار کو بڑھانا تھا، جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور آپ یقیناً اچھے سے جانتے ہیں کہ ان بزنس اور کمپنیوں کے مالک کون لوگ ہیں۔ اس مغربی تہوار کی بدولت ہر سال زنا کے واقعات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ فحاشی اور عریانی نے جنم لیا ہے۔ حرف آخر یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر محبت کا جذبہ رکھا ہے، اور اگر کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک دن ہی مخصوص کیوں کیا؟ اس کا اظہار باقی دنوں میں بھی کرنا ضروری نہیں ہے کیا؟ اب آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ویلنٹائن ڈے کو منایا جانا چاہیے یا نہیں۔ تو آپ اجازت چاہتے ہیں تو میری ایسے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔